नहमदुलिल्लाह व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हम कब्रों में नहीं उठाएंगे बल्कि क़यामत के दिन तुम्हें उठाएंगे, और इसके लिए फरमा दिया कि तुम पहले मुर्दा थे, यानी तुम कोई शय नहीं थे, मिन अद्दहर, कोई ज़िक्र काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं थे दुनिया में, तुम मुर्दा थे, जैसे मुर्दा ज़मीन होती है। तो तुम्हें हमने उठा दिया और उसके बाद हम ज़िंदा करने के बाद फिर मौत दे के फिर तुम्हें ज़िंदा करेंगे। तुम्हें पहली बार पैदा किया, सुम्मा युईदुकुम सुम्मा युईदुहा, फिर से पैदा करेंगे, दो बार का, तारतन उखरा, दूसरी बार पैदा करेंगे। और कितनी आयतें मैं दूँ आपको कुरान पाक में, जैसे सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, तुम इसके बाद फिर ज़रूर मौत आएगी तुम्हें, जो तुम्हें ज़िंदा कर दिया है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति तुबसून, फिर क़यामत के दिन तुम उठोगे। वराहिम बरज़ख़ुन इला यौम युबसून, उठाए जाने वाले दिन तक इनके दरमियान बरज़ख़ है। इला यौमिल क़यामा, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें मौत देंगे, फिर सुम्मा इला यौमिल क़यामति तुबसून, क़यामत के दिन तुम उठोगे, क़यामत में तुम मबूस किए जाओगे, क़यामत के दिन उठाए जाओगे। सुम्मा अमात फ़अकबरा सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा व इज़ा बुस्सिरा मा फ़िल क़बूर। और जब कुरान के मुताबिक है कि इनके पीछे एक बरज़ख़ है, बरज़ख़ का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान मजीद में कि बरज़ख़ का माने है पर्दा। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो, जैसे उनका रूह, ये रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो वो अमर है तुम्हारे रब का, वो हुक्म है, जो हो जा तो हो जाता है, तो वो हुक्म से रूह आ जाती है और हुक्म से चली जाती है। बरज़ख़ का एक ज़िक्र कुरान पाक में यह आया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुम बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दो दरिया बह रहे हैं लेकिन उनके दरमियान एक बरज़ख़ है। अज़ुन फ़ुरात, एक मीठा और शीरीं, और एक उजाज है, कड़वा है, खारा है, लेकिन उसके दरमियान एक हमने बरज़ख़ रख दी है कि वो एक दूसरे ला यबग़ियान, एक दूसरे पे नहीं तजावुज़ कर सकते, एक दूसरे पे चढ़ नहीं सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। तो बरज़ख़ का माना है कि वो मौत के उस वादी में चला गया है जहाँ उसको कोई पता नहीं। इसी तरह जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो कहा जाएगा, वो एक दूसरे से सवाल करेंगे, कम लबिस्तुम, तुम कितना अरसा रहे इस मुर्दा हालत में। वो कहेंगे यौम व बाज़ यौम। और ऐसी बेशुमार आयतें हैं, तुम्हें मौत दी, फिर जब चाहेंगे उठा खड़ा करेंगे, तुम मुर्दों वमा अंता बिमुस्मिन फ़िल क़बूर, साफ़ साफ़ आयत है, तुम कब्रों में जो मुर्दे हैं उनको नहीं सुना सकते। इसी तरह से कब्रों में से जो है मुर्दे हम उठा खड़ा करेंगे। इसी तरह से सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई कुरान मजीद में साफ़ साफ़ लिख दिया कि इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा इनल अजदास से इला रब्बिहिम युनसलून, अपने रब की तरफ दौड़ते चले जा रहे होंगे कब्रों से निकल के। क़ालू या वैलना मन बाअसना मिन मरक़दिना, वो कहेंगे कि हमारे कब्रों से, हमारी मरकज़ से किसने हमें उठा दिया, जगा दिया। तो वहाँ पे जब जागेंगे, कम लबिस्तुम यौम व बाज़ यौम, एक दूसरे से ये कहेंगे एक दिन रहे दुनिया में, ये दुनिया। अब इंजीनियरिंग साहब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बैठे हुए, दुनिया को कह रहे हैं कि बाबे छड़ दो, बाबे छड़ दो, बाबे छड़ दो। और तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने जड़े बाबे पे हैं, उनका क्या होगा? वो बुखारी मुस्लिम भी तो बाबे हैं। यहाँ तुम्हें ला करके तुम जो बोलते हो लोगों को कि ला नहीं, तो नहीं करो। कुरान के सामने, हर चीज़ के सामने कुरान रखो, कुरान के मुताबिक चलो। कुरान जब कह रहा है कि नहीं है कोई किताब अल्लाह की किताब के सिवा, तो कौन सी किताब ले आए हो तुम उठा के? तुम कौन सी किताबें पढ़ रहे हो बैठ के? ये भी बाबों ने लिखी है, इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम या इमाम तिरमिज़ी की किताबें तुम पढ़ के दुनिया को सुना रहे हो और कुरान को झुटला रहे हो। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम्हें खौफ खुदा नहीं है। रोज़ क्लिप बना के तुम मुनाज़रा तुम करते नहीं हो, रोज़ क्लिप बना के रख देते हो कि आ जाओ क्लिप बना दिया जी, आ जाओ क्लिप बना दिया जी। वो क्लिप बनाने से क्या होगा? एक दिन तुम्हारा भी क्लिप बन जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या होगा तुम्हारा? जब रब तुमसे पूछेगा कि मैंने तो कुरान में साफ साफ 50 आयतें, 20 आयतें, 30 आयतें दे दी, कितनी आयतें? देखो, एक आयत हो तो बताओ कौन सी आयत चाहिए तुम्हें जो ये साबित करे कि तुम्हें दुनिया से जाने के बाद कब्र में उठाया जाएगा। कोई एक आयत दे दो। इतनी सारी कुरान की आयतें हैं। ये देखो, ये 200 आयतें हैं सिर्फ मौत के बारे में, लेकिन तुम्हें इसको मानना नहीं है क्योंकि तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। तो इसलिए इंजीनियर साहब थोड़ा सा हौला हो जाओ, हौला हाथ रखो।
اب یہ زمانہ نہیں ہے، یہ رہا قرآن سامنے، قرآن رکھ کے بات کرو۔ یہ دیکھیں، یہ موت کے بارے میں آیتیں ہیں، موت کی یہ کتنی آیتیں، یہ دیکھتے جائیں، یہ ساری آیتیں موت کے بارے میں 200 آیتیں ہیں، 200 سے زیادہ، یہ ساری موت کے بارے میں آیتیں ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو جھٹلا دیں ہم، اور آپ کی بات آپ کی بخاری اور مسلم مان لیں جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیا قرآن میں کہیں لکھا تھا کہ کوئی بخاری کی بات ماننی ہوگی قرآن چھوڑ کے؟ کیا مسلم کی بات ماننی ہوگی؟ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرما کے گئے ہیں کہ ان کی اماموں کی بات ماننی پڑے گی؟ او میرے بھائی چھڑ دیو انہوں، آپ اللہ کو مانو۔ یہ بہت لوگ پہلے ہی گمراہ ہیں، دنیا میں علم کی کمی ہے، قرآن سے ہی ثابت کرو آپ، اور اگر قرآن نہیں آتا تو خدا کے واسطے اپنی اصلاح کر لو، قرآن کی ساری آیتیں یکجا کرو، آپ جب چاہتے ہو جس کے بارے میں کہنا چاہتے ہو کہہ دیتے ہو۔ آپ کو دعویٰ سچا کرنا ہے تو مناظرہ کر لو، لائیو آ جاؤ، میں تھوڑی آپ کے جہلم آؤں گا، آپ میرے کراچی آئیں گے، آپ آ جائیں لائیو، ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں لائیو، دنیا دیکھ لے گی ہمیں۔ لیکن آپ یہ کہو کہ بھائی نہیں قبر میں اٹھایا جائے گا، جی مسلم میں لکھا ہے، حضور نے یہ فرمایا، مسلم میں بخاری میں یہ لکھا ہے، وہ خدا کے بندے یہ جو بخار جو ہے یہ جب چڑھے گا آپ کو اس کا کیا ہوگا؟ ان بابیانوں چھڑ دو، نہ میرا فرقہ نہ میری جماعت، میں ہوں مسلم قرآن کے ساتھ، آؤ قرآن کے رکھ کے بات کرو، دنیا کا کوئی عالم آ جائے بیٹھ کے بات کرے قرآن سے اور ثابت کر دے میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوں۔ تم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں قرآن کو مانتے ہو؟ ہم نفاذ قرآن کے تحریک بنا کے بیٹھے ہیں، ہمیں تمہیں قرآن کی طرف لانا ہے۔ تم انجینئر مرزا ہو یا کوئی اور مرزا ہو یا کوئی اور علامہ شلامہ بنے بیٹھے ہو، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو محمد علی صاحب، آپ نے ان کی سب کی سیٹی بجا دی ہے، اب یہ ٹرین میں بیٹھنے والے ہیں، بس سگنل ہو گیا ہے، اب تو جھنڈی ہری ہلے گی، سارے علماء شلماء نکل جائیں گے پتلی گلی سے۔ قرآن کسی عالم کی کوئی بھی سند نہیں دے رہا کسی کو کہ آپ جا کے دین پیش کرو، دین کے ٹھیکیدار بنو، صرف اور صرف قرآن کو اللہ پاک یہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہدایت کی کتاب ہے جو آپ کو راستہ دکھاتی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی اصلاح کریں اور یہ بتا دیں کہ جتنی حدیثیں قرآن میں کے علاوہ بخاری مسلم یا ترمذی صحاح ستہ یا نہج البلاغہ یا جس جگہ بھی لکھی ہوئی ہیں، اگر قبر میں اٹھائے جانے والی ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، شرک، اور جلی ہے، خفی نہیں ہے شرک، یہ کھلا شرک ہے کہ 20 آیتیں وہ کہہ رہا ہے طہارت النقرہ دوسری بار اٹھاؤں گا، ایک بار اٹھایا دوسری بار، تیسری بار کون اٹھا رہا ہے؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ پھر صرف آپ قیامت کی آیتیں لے لو کہ بھئی ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بین، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک بات طے کر دی ہے قیامت کی، اس کے علاوہ کبھی بھی تمہیں نہیں سزا دوں گا میں پہلے سے۔ اگر دنیا میں کذالک العذاب دے سکتا ہے وہ ہلکا سا، عذاب الاکبر بعد میں آئے گا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، قبر میں نہیں اٹھایا جائے گا، مردے نہیں سنتے، مردوں کو کوئی آواز نہیں جاتی، وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ جب آنکھ کھلے گی تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کتنے عرصے دنیا سے جانے کے بعد۔ بہت سارے اسی وجہ سے آپ کے یہ ان حدیثوں کی وجہ سے لوگ بیٹھے ہوئے بریلوی حضرات شرک کر رہے ہوتے دن رات کے غوث پاک زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، ان کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ بھئی زندہ اگر کوئی شہید بھی ہوتا ہے نا، اول تو شہید نہیں ہے طبعی موت والا، لیکن اگر زندہ بھی ہیں تو وہ عند ربہم یرزقون، وہاں پہ ہیں جنت میں ہیں، قیل ادخلوا الجنہ، وہ جنت چلا جاتا ہے شہید، تو جنت میں رزق پا رہے، قبر میں نہیں، قبر میں ہڈیاں بھی نہیں ہیں ان کی، بقول آپ کے بھی بقول میرے بھی۔ تو اس لیے آپ اپنی بھی اصلاح کریں اور یہ اپنی تمام کتابوں کو، چاہے وہ مسلم بخاری ہوں یا دوسری ہوں، اس کو قرآن سے سامنے رکھ کے موازنہ کرا لیں، اگر وہ ان کے مطابق حدیثیں تو پیش کریں، ورنہ ہمارے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ کے جہلم میں نہیں بیٹھنے دیں گے آپ کو، اگر آپ نے قرآن کی بات نہیں مانی تو آپ کی مسلم اور بخاری کو آپ کو دوبارہ اس کی ایڈیشن کروانا پڑے گا کہ یہ سچی حدیث ہے یا تقریباً قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ والی قرآن کے خلاف ہے، یہ مسترد۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ گناہ سے پاک نہیں ہے، غلطی سے پاک نہیں ہے، اس لیے استغفار کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اب میری کوئی بات بری لگی ہو تو مینوں بھی بابا سمجھ کے چھڑ دیو،
میں بھی بابا نہیں ہوں، میں تو قرآن کی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور بھی آیتیں ہیں میں آپ کو دے دوں گا قرآن کی، کہ بھئی قرآن میں ایک ہی بار پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد دوبارہ وہاں پیدا کریں گے قیامت کے دن، اور وہیں عذاب و ثواب ہوگا، جزا سزا ہوگی، گواہ لائے جائیں گے، رسول آئیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، گواہ جو انسانوں میں سے ہیں وہ جو آج گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں جی آگے تک پہنچا رہے ہیں ہم گواہی دیں گے لوگوں پر، تم لوگوں پہ گواہ ہوگے، رسول تم پہ گواہ ہوں گے، تو وہاں گواہیاں ہوں گی، وہاں پہ نامہ اعمال آئے گا۔ وہ آج اپنی آپ پر خود انسان دیکھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر اچھا کیا ہوگا اس کے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم یا جنت دے گا، ایسے نہیں۔ 50 کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوست بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آپ کو قرآن سامنے رکھنا ہوگا۔ مسلم بخاری سے کچھ نہیں ہونے والا، اسی سے تو ان سے فرقے تو یہیں سے بنے، سارے اماموں سے تو اختلافات شروع ہوئے۔ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے اس کی نہیں مانی، انہوں نے 6 لاکھ حدیثیں مسترد کر دی۔ امام بخاری نے ان کی جو عربی تھی ان کی لکھی ہوئی، یہ تو غیر عرب تھے، اس کے باوجود آپ ان کو مان رہے ہو سب کچھ۔ ان کو کیا اختیار تھا؟ ان کے پاس کون سی وحی آئی تھی کہ انہوں نے 6 لاکھ حدیثیں مسترد کر دی؟ کچھ تو دماغ سے کام لو، 2021 میں بیٹھے ہو، لا کر دوں گا میں بھی۔ تو اس لیے میری بات مانو، اللہ سے پناہ مانگو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، جو کہ چلی آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک کورونا آ رہا ہے، تو پہلے اس سے کہ تم مر جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ اللہ کرنے کی کوشش کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، اپنی اصلاح کر لو اور واپس لوٹاؤ قرآن کی طرف۔ اصل کتاب یہی ہے، جو یہ کہہ رہی ہو مانو، باقی سب جھوٹ ہے۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ ماذا بعد الحق، اس حق کے بعد کیا ہے؟ الا الضلال، گمراہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین اللہم آمین۔